شکریہ. السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ جناب جہازیب عباسی اور طیب بلوچ. طیب بلوچ آج ایک مرتبہ پھر اڈیالہ کے باہر تھے اور وہاں پر علیمہ خان پر کسی نے انڈا پھینکا. یہ واقعہ کیا ہوا, کیسے ہوا, گو کہ ایک انتہائی قابل مذمت واقعہ ہے. اٹس اے شیم لیس تھنگ. دوسرا, فل کورٹ میٹنگ میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بات کریں گے, اور چیف جسٹس پاکستان نے کیا راز کھولا اس پر بھی آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی. تو جناب پہلے بات کرتے ہیں, طیب بلوچ سے پوچھ لیں کہ علیمہ خان جو ہیں ان کے آج وہاں پہ احتجاج بھی ہوا. طیب بلوچ صحافیوں نے احتجاج کیا کہ جس طرح سے پچھلا سوال پوچھا تھا طیب بلوچ نے ان سے کہ جائیدادوں والا اور نیو جرسی کے اندر جو فلیٹس ہیں وہ ان کے اوپر, تو اس کے بعد سے ان کی بڑی ٹرولنگ شروع ہو گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کے اوپر, اور پھر ان کو جو ہے وہ تھریٹس بھی ملنے شروع ہوئے. تو آج بھی وہاں پہ صحافیوں نے جو ہے وہ اس بات پر احتجاج کیا علیمہ خان کے ساتھ, اور علیمہ خان کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس کے بھی عینی شاہد ہیں ہمارے ساتھ جناب طیب بلوچ. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں. تو جناب پہلے طیب بلوچ صاحب, کیا ہوا آج پھر آپ کی ڈیوٹی؟ بالکل سر, ڈیوٹی وہاں پہ لگی ہوئی تھی اور آج علیمہ خان جو ہے وہ میڈیا ٹاک کر رہی تھی. اچانک جہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کے سامنے, کیمروں کے پیچھے سے انڈا آیا. نیچے دیکھ کے نہیں اوپر دیکھ. ہاں, انڈا آیا اور ان کے یہاں تھوڑی سی لوتا ہوا اور لگا. وہ سب نے دیکھا. وہ ویڈیو بھی آپ کے پاس ہے؟ ہاں, ویڈیو بھی ہے. تو وہ ویڈیو میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں. دیکھ, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ تھوڑا یہ بتائیں نا کہ میڈیا ٹاک کہاں پہ ہوتی ہے, وہ دیکھیں کس جگہ جیل کے اندر تھی, یہ تقریباً 2.5 سے کیا ہوا, یہ تقریباً 3 کلومیٹر کی ایک پٹی ہے اڈیالہ جیل کے سامنے جیسے اڈیالہ جیل کی وال ہے, تو اس میں مختلف سپاٹس ہیں جہاں پہ ہوتی ہے. تو یہ جو کیمروں کے سامنے, ایک تو ہوتی ہے موبائل کے سامنے, وہ تو کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے نا, وہ کبھی کسی کیمراز کہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں, جیل کے بالکل باہر لگے ہوئے نہیں, جو کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ جیل جہاں سے شروع ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا پہلے, پنڈی والی سائڈ سے آئے نا آپ, چکر صدر والی سائڈ سے, تو جہاں سے جیل شروع اس سے تھوڑا پہلے ایک ناکہ ہے, اس ناکے سے کے پاس لگے ہوئے ہوتے ہیں, پہلے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس سائڈ پہ DSNGs کھڑی ہوتی ہیں, اور نیچے اس سائڈ پہ روڈ کے جو ہے سائڈ پہ وہ ایک بلڈنگ ہے جو انڈر کنسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے, تو انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ مطلب کافی عرصے سے اب کنسٹرکٹ بھی نہیں, گرے اسٹرکچر بنا ہوا ہے. تو وہاں اس کے اندر چونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو وہاں پہ کیمرہ مین وہاں پہ اپنے کیمرے لگاتے ہیں. DSNGs کو ساتھ الائن بھی کیا ہوا ہوتا ہے تاکہ کیبل سیبل کا بھی ایشو نہ ہو, اور وہاں پہ وہ ایک گفتگو ہوتی ہے. وہ ایک ایسی جگہ ہے جتنے بھی PTI کے رہنما جاتے ہیں جب انہیں میڈیا ٹاک کرنی ہو, سوشل میڈیا سے نہیں, جب ریئل نیشنل میڈیا سے ٹاک کرنی ہو تو وہ وہاں پہ ہوتی ہے. تو آج جب علیمہ توشہ خانہ 2 کا سماعت تھا, سماعت ملتوی ہوا, سماعت کے بعد علیمہ خان باہر نکلیں, تو اس کے بعد ہمیں بھی پتہ تھا کہ فلاں جگہ پہ ٹاک ہوگی, تو ہم بھی اسی جگہ پہ علیمہ خان کے ساتھ ہو لیے. تو آگے جب ہم آئے تو اس گرے اسٹرکچر کی طرف روڈ سے جب مڑنے لگے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ 100-150 کے آلموسٹ خیبر پختونخوا کے کوئی امپلائیز تھے, کوئی کلرکس تھے, گورنمنٹ امپلائیز کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے بینر اٹھائے ہوئے تھے اور علیمہ کو دیکھتے ہی انہوں نے خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف, علی امین گنڈا پور کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی تھی. ٹھیک ہے, اب ان کے کوئی مطالبات ہیں, پرانے مطالبات ہیں, آل گورنمنٹ امپلائیز ایسوسیشن یا کچھ اس ٹائپ کا تھا. ٹھیک ہے نا, تو یہ بینر بھی انہوں نے لگائے ہوئے تھے. اور ان کا اس ٹائم یہ میٹر چل رہا تھا کہ علیمہ خان کو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو ہم اس وقت تک میڈیا ٹاک نہیں کرنے دیں گے جب تک آپ ہمارے رائٹس کے لیے, آپ ہمارے حق کے لیے آواز بلند نہیں کرو گی. آپ کی اپنے بھائی سے بھی جا کے ملاقات ہوتی ہے, آپ جو ہے وہ ہمارا پیغام اس تک پہنچا سکتی ہو. وہ علی امین گنڈا پور کو کہہ سکتا ہے کہ ہمارے جو درینہ مسائل ہیں, جو ایشوز ہیں وہ حل کیے جائیں. تو اسی اسنا میں جو ہے علیمہ خانہ کو آلموسٹ 15 منٹ گاڑی میں بیٹھ کے انتظار کرنا پڑا کہ وہ اس میں تھی کہ اب میں کیسے ٹاک پہ جاؤں, کیونکہ آگے تو یہ لوگ کھڑے ہیں, یہ نعرے بازی کر رہے ہیں, یہ سارا کچھ تھا. اسی اسنا میں وہ ان کا ایک وکیل ہے نعیم بنجھوتا, انہوں نے ارینجمنٹس کچھ کی اور ورکرز کو جو علیمہ خان کے ساتھ اور PTI کے جو ورکرز تھے ان کو کہا کہ ہم نے جو ہے آپا کو لے کے جانا ہے میڈیا تک. ٹھیک ہے, تو آپ سائڈ پہ ہو تاکہ امپلائیز
इस साइड पे ना आए, तो उन्होंने अपनी एक मैयर प्रोटेक्शन मैयर या हिफाजती मैयर लेके अलीमा ख़ान को लेके आए मीडिया तक। और अलीमा ख़ान जब मीडिया पे आई तो अलीमा ख़ान बहुत मेंटली डिस्टर्ब थी, शायद उन शोर की वजह से। इवन कि वो मीडिया को कह रही थी आपने मुझसे सवाल नहीं करना, मुझे पहले अपनी बात कर लेने दें, फिर उसके बाद मैं आपके सवाल लूँगी, और ये इस टाइप का वो उसने वो किया। और इवन शोर आ रहा था एक दो दफ़ा, तो वो ये कह रही थी कि इस शोर में मैं कैसे करूँ। तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो आपका जो मैसेज है ख़ान का वो तो आपने पहुँचाना है, तो बहरहाल आप करें। उसके साथ उनकी दूसरी बहन भी थी, उन्होंने भी उसको ढारस बंधाई कि आप टाक करें। तो अलीमा ख़ान की टाक शुरू हुई, आलमोस्ट को 2-2.5 मिनट या 3 मिनट का टाक हुआ होगा। अब मैं जो है ना, मेरी सिचुएशन ये थी कि राइट में भी सहाफ़ी खड़े थे, लेफ़्ट में भी उसके सहाफ़ी खड़े थे, और जहाँ पे अलीमा ख़ान और उसके पीछे सारे उसके वर्कर्स खड़े हुए थे, और फिर कैमरे लगे हुए थे। ये एक मंज़र है। तो कैमरों के पीछे से एक आता है, एक ख़तून थी, ख़तून को मैंने देखा, जो है वो नकाब पोश ख़तून थी, और उसने गाउन पहना हुआ था, चेहरा उसका वाज़े नहीं था। तो वो 2 वैसे ख़वातीन थी, लेकिन अंडा जो है वो एक ख़तून ने फेंका। और जहाँ से अंडा फेंका, एक तो अलीमा को लगा, एक जहाँ पे वो खड़ी हुई थी वहाँ पे भी अंडा टूटा हुआ मैंने देखा। अच्छा, ठीक है, वो 2 या 3 अंडे उसके पास होंगे, एक फेंक लिया, एक भागते हुए गिरा होगा, जो भी तरतीब थी। और इसमें वो एक सिमाब तहर है या क्या नाम है उसका, PTI की ख़तून थी, उसके भी हरकत व सकनात काफ़ी मशकूक थी। इस इवेंट से पहले भी वो इशारे भी कर रही थी, वीडियो में ये चीज़ें थी, लेकिन मैंने पर्सनली नोट नहीं किया, मैंने बाद में वीडियो में उस चीज़ों को देखा, आइडेंटिफाई हुआ। तो वो एक शैबा शक ये भी जाता है कि शायद उसने कोई किया हो, लेकिन मैं हमें इस पे अब ये जो फैक्ट्स हैं वो नरेट करें। हाँ, ना, नरेट आप करें। हाँ, शक किस पे शक है, किस पे वो नहीं हम नहीं है, कर रहे। ये PTI की अपनी अंदरूनी अच्छा, अब है, उसमें इसके पीछे क्या अच्छा, है। अब उसमें लेकिन ये है कि उससे बहुत वायरल हुई वायरल है हुई है। अलीमा ख़ान, अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा, मीडिया स्पेस मिली है। अच्छा, उससे और फिर हर कोई उसकी जो है वो मजम्मत कर अच्छा, रहा है। उससे फिर ये है कि उसके वर्कर्स उस खतून की तरफ भागे, ख़वातीन बाहर भागी, उस ग्रे स्ट्रक्चर से बाहर निकली, आगे रोड था, रोड पे ये है कि वो गाड़ी में बैठने लगी, वर्कर्स ने जाके गाड़ी को दबोच लिया, उसके ऊपर वो एक शीशा तोड़ने लगे थे, इतने में पुलिस वाले आ गए। उनने कहा क्या मसला है, तो उन्होंने कहा कि ये इस तरीके से इसने अलीमा आपा पे जो है वो एग फेंके हैं, तो वो शीशा भी उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। बहरहाल वो पुलिस वालों ने फिर जो है उसको ख़वातीन को अपनी कस्टडी में ले लिया, और ये चीज़ें चली। वो फिर तो वीडियो में देख रहा था, में- उसमें एक शख्स है वो बहुत बेकाबू हुआ हुआ है, बिल्कुल। उसको पकड़ रहे हैं और कहा, मैं पीछे जाऊंगा, गाड़ी निकालो, ये करो। वो गाड़ी जो है वो तो फिर बैठ के वो चली गई। अब पुलिस ने उनको प्रोटेक्ट किया। नहीं, पुलिस वो अभी भी पुलिस की तहवील में है, कहते हैं कि वीमन थाने में है वो अच्छा, ख़वातीन, ठीक हाँ, है। ओके। और इसके साथ जो ऑफिशियल वो आया वर्जन आया, इब्तदाई वर्जन जिसे हम कह सकते हैं पंजाब पुलिस का, रावलपिंडी पुलिस का, उसमें ये था कि भाई ये वर्कर्स जो आए हुए थे, जो एम्प्लॉइज़ आए हुए थे, उनमें से शायद ये हो सकती है या तो विद तैयब ये आपको अजीब बात नहीं लगी कि वैसे तो हम देखते हैं कि PTI रहनुमा जब जाते हैं, पुलिस उनको एक सर्टन उससे आगे नहीं जाने देती, रोक देती है। इतने सारे एम्प्लॉइज़ वहाँ आके खड़े हो गए। नहीं, वो ना किसी पिछली मरतबा तो PTI साहब- का आपने बताया था कि सरगोदा डिवीज़न के लोग आए हुए थे वहाँ पे, बिल्कुल तो ये इस मरतबा KP डिवीज़न की बारी थी जो नहीं, उनको वहाँ पे आए। इस दफ़ा वो वाले वर्कर्स नहीं थे, वो मुलाकात वाले दिन डिवीजन्स होते हैं, आज समात थी, अच्छा, ठीक है। तो समात में वो एक डिवीजन या वो तो समात में क्या हुआ लोकल उसमें? वर्कर्स मौजूद थे, और उसमें जो मेन चीज़ है अपनी वो ये था कि PTI के वो खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजिम आए हुए थे। जो ओके। आपने बात की रोकने वाली, वो आपकी बात बजा है, लेकिन वो उस वक्त रुकते जब वो नाका क्रॉस करते। अच्छा, ये नाके से पीछे ये क्यों हो रहा है नाके से सारा? पीछे सारा कुछ हो रहा है, ओके। जहाँ पे मीडिया का वो एक ग्रे स्ट्रक्चर में जहाँ पे ओके, मीडिया टाक ठीक होती हो है, गया। कोई पाबंदी वगैरह हाँ, ये वहाँ मीडिया पे कोई मतलब पाबंदी वहाँ नहीं पे है है ना, वहाँ पे पाबंदी तो कोई पब्लिक नहीं, प्लेस और है। वो पब्लिक प्लेस है, और नईम पंजोता जो हैं वो करके और फिर अलीमा खान को वहाँ पे लेके आए बिल्कुल। मीडिया टॉक के लिए, और फिर जिसने अंडा फेंका वो भी उधर खैबर पख्तूनख्वा से एम्प्लॉइज़ की बात करें आप, तो ये इस तरह ये की पुलिस का situation वर्जन तो यही है कि ये उन्हीं में से है, लेकिन चलें। अभी तो वो ये मैं मतलब जो मैं नजर देख रहा हूँ कि PTI में पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, PTI में तकसीम बहुत ज़्यादा है। हो सकता है PTI के अंदर से ही किसी ने ये अब शक्ति के अलीमा- ये तो अब मुख्तलिफ एनालिसिस है, लेकिन तो हाँ, ये भी एक एनालिसिस। आपके ख्याल में क्या एनालिसिस हो सकता है कि ये अलीमा खान को बिल्डअप किया जा रहा है? देखिए कि क़यादत साहब, के एक लिए। तो खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर और अलीमा साहबा के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, वो तो जैसे आपने कहा कि फैक्ट्स नरेट कर रहे हैं हम, शेर अफजल तो यहाँ पे भी इन दोनों के इख्तलाफात जो हैं वो मीडिया में रिपोर्ट हुए हैं।
مثال کے طور پہ آپ کو وہ دن یاد ہے جب وہ سپریم ان کے کورٹ علیمہ میں- خان کے بیٹوں کے حوالے سے شیر افضل مروت جو ہیں آن ریکارڈ ہیں نہیں کہ یہ ان کے علی امین گنڈا باقیوں پور گرفتار ان کو نہیں کیا گیا، اس کے بعد ان کے بچوں کی گرفتاری ہوتی ہے، اور پھر پھر بیل ان کی بھی ضمانتیں ہوئی، ہوتی ہیں جی۔ اور پھر وہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ میں آپ کو وہ واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں جب علی امین گنڈا پور صاحب اچانک بینچ 1 میں آ گئے تھے اور کہا ہو تو میں تو یحییٰ صاحب کی کورٹ میں آ رہا تھا، یہ تو جیسی منصور علی شاہ صاحب کی کورٹ ہے، تو باہر نکلے تو وہاں پہ جب میڈیا ٹاک ہوئی تو کیونکہ ایک دن پہلے علیمہ صاحبہ ایک جگہ پہ یہ اسٹیٹمنٹ دے چکی تھی کہ عمران خان کو مائنس کیا جا رہا ہے، تو جب ان سے یہ پوچھا جی کہ یہ تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کو مائنس کیا جا رہا ہے، تو علیمہ صاحبہ نے کہ اس جواب کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ یہ مائنس والی باتیں وہ کریں جو جانشینی کا دعویٰ کرتا ہو، تو انہوں نے ٹھیک ہے۔ انڈائریکٹلی مطلب اس طرح کی بات کی تو کہ آپ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جانشینی انٹرنل ٹگ آف وار ہے یا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ریورس سائیکالوجی کو سامنے دیکھیں ہیں۔ ذرا، اگر آپ ریورس سائیکالوجی کرتے ہیں تو پھر آپ کیا لیتے ہیں اس سے؟ دیکھیں اب یہ تو ایک تو یہ جو واقعہ ہوا ہے جہاں پہ جیسے آپ نے کہا، آپ کو یاد ہے کہ قاضی فائزہ کی عدالت تھی اور ایک مقدمہ تھا، مشال یوسف زئی جو ہیں وہ آ گئی تھی اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی کہ آپ جونیئر وکیل ہیں، آپ جا کے ادھر بیٹھے ہیں، اس کے بعد ان کا اتنی ہائپ بنی، آج وہ سینیٹر ہیں۔ جی تو اب یہ انڈے کے بعد ایک پہلو پہ کہ علیمہ خان جو ہیں وہ مستقبل کی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سنبھال لیں؟ یہ بھی ممکن ہے، اس کی وجہ قیوم صدیقی صاحب یہ ہے کہ جو کیونکہ ہم پی ٹی آئی ایز اے بیٹ رپورٹر کور تو نہیں کرتے، لیکن وہ لوگ جو پی ٹی آئی کو بیٹ کور کرتے ہیں، اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ایک چیز تو ہم نے بہرحال علیمہ بی بی صاحبہ میں یہ دیکھی ہے کہ وہ بات چیت کے حوالے سے اس طرح کا نقطہ نظر ان کا ہے کہ چیزیں بات چیت کے ذریعے ہی طے ہونی چاہیے۔ اچھا چلیں یہ بتائیں کہ وہ آپ کو ہم بتاتے رہے 2 پروگراموں میں ہم بتایا تھا کہ ایک کٹلری سیٹ چیف جسٹس کا، اس میں چھری چوری ہو گئی تھی، اس پہ آج کیا ہوا؟ آج جناب چھری کا تذکرہ ہوا ایک مرتبہ پھر۔ کہاں؟ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا، انہوں نے کہا یار یہ چھری، اچھا میں آپ کو پورا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ ہاں بتائیں کیا ہوا قیوم صدیقی صاحب یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ بار نے یہ اعتراض کیا ہوا ہے جی کہ اپنے فیسیں بڑھا دی ہیں، ہاں، اور سپریم کورٹ رولز میں اور دوسرا آپ نے پابندی لگا دیا وکیلوں کے اوپر، تو وہ کافی میڈیا میں رپورٹ ہوا، صدر سپریم کورٹ بار کا یہ بیان کہ جی یہ وکیلوں پہ پابندیاں لگی، کل بھی ہم نے بھی ڈسکس کیا اس ایشو کو۔ تو آج یحییٰ آفریدی صاحب جسٹس آف پاکستان صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے پابندیاں نہیں لگائیں بلکہ ہم نے ایک منظم طریقہ کار وضع کیا ہے کہ اگر کسی کو ریکارڈ چاہیے تو اس کا اب طریقہ کار کیا ہوگا، تو اس کے لیے ایک ہمیں جو ہماری فیسیلیٹیشن سینٹر کے حوالے سے بات چیت، تو ایک ہمیں بتایا گیا جی کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب 11:30 بجے جو ہیں وہ آپ کو پرانا جو RNI آفس تھا وہاں پہ آپ کو بریفنگ دیں گے۔ ہم وہاں بیٹھ گئے، ترجمان سپریم کورٹ بھی موجود تھے وہاں پہ، تو بیٹھے تو ساتھ ہی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب آگے، سب سے انہوں نے ہیلو ہائی السلام علیکم، وعلیکم السلام، تو میں جب دیکھا تو انہوں نے کہا وہ چھری والی بات آپ کہاں سے لیا؟ تو میں نے کہا سر چھری تو چوری ہوئی ہے، تو میں نے کہا آپ بتائیں وہ انکوائری کا کیا ہوا؟ کہتے ہیں نہیں دیکھیں میری بات سنیں، انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں چھری چوری ہوئی ہے، وہ تو آگے چل کے آئے گا نا۔ اچھا بہرحال پھر انہوں نے پوری بات بتائی جی کہ یہ ریکارڈ کا حصول کا یہ پورا طریقہ کار ہے وہ یہ اس طرح سے ہے۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد یہ سارا بریف جب کیا اور جب آخر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سر وہ انکوائری رپورٹ تو دے دیں ہمیں، وہ جو چھری چوری کی ہے، تو کہتے اچھا ان کے ساتھ نا ایک بہت اسمائلی فیس ایک گڈ لکنگ صاحب تھے، مجھے ان کا نام نہیں پتا، تو انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہ کوئی چھری چوری ہوئی ہے، تو میں نے کہا سر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خبر غلط ہے تو مجھے ہمیں بتا دیں، تو کہتے ہیں نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ خبر آپ کی جو ہے نا وہ تھوڑی بہت اوپر نیچے ہوتی تو ہے لیکن خبر غلط نہیں ہوتی، تو مطلب انہوں نے اس بات کی تصدیق تو کی کہ چھری چوری جناب ہوئی ہے۔ لیکن صدیقی صاحب ایک ذرائع سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ملی ہے۔ اچھا کیا فل کورٹ میٹنگ ہو رہی ہے کوئی؟ نہیں وہ تو خیر ہم دے چکے ہیں نا، فل کورٹ میٹنگ ہو رہی۔ اب یہ چیز ہم نے بارہا دیکھا کہ ایک اختلافی ججز جو اس وقت جیسے منصور علی شاہ یا باقی ججز ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ کچھ ایشوز ایسے ہیں جو فل کورٹ میٹنگ میں انتظامی سائٹ کے اوپر آپ کو ٹیک اپ کرنے چاہیے، بالخصوص رولز 2025 کیونکہ 1980 کے بعد اب 45 سال کے بعد رولز بنے، تو اس میں بھی ان کی یہ رائے رہی ہے کہ رولز کو فل کورٹ کے ذریعے ہی اپروو ہونا چاہیے تھا۔ اب پہلے کیونکہ یہ سرکولیشنز کے ذریعے یہ رولز منظور ہوئے
بائی میجورٹی فیصلہ ہوا. تو اس وقت بھی اختلافی ججز کی یہ رائے تھی کہ فل کورٹ میں معاملہ لے کے جایا جائے. اب چیف جسٹس جائیہ فریدی صاحب نے ایک کمیٹی بنائی 4 ججز کی. اس کمیٹی میں صرف سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے ہی جو تجاویز ہیں رولز کے لیے صرف وہ آئی ہیں. تو میرے اطلاع کے مطابق جو کسی جج نے ابھی تک رولز کے حوالے سے کوئی تجویز نہیں دی. نمبر 1. تو اگر وہاں پہ ان کا یہ ویو رہا تو جو پہلے آیا تھا کہ 2025 کے رولز جو ہیں وہ منظور کر لیے گئے ہیں, تو وہ کیا پہلے سرکولیشن کے ذریعے منظوری دی گئی تھی؟ وہ فردر جو ہے وہ فردر ایک جج صاحب کو بھیجا گیا تھا. انہوں نے اس کو پڑھا, جائزہ لیا, تسلی سے غور کیا, اور پھر جنہوں نے اختلاف کیا وہ اختلافی رائے آئی, جنہوں نے پھر اکثریت سے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ اپروو کیے جاتے ہیں. تو وہیں پہ فل کورٹ کا اجلاس جو ہے وہ 8 سپتمبر کو دن 1 بجے ہو رہا ہے. اور 1 بجے؟ جی, دن 1 بجے. اتنا لیٹ؟ جی, وہ اس سے پہلے یہ فیسلیٹیشن سینٹر کا افتتاح, پھر اس کے بعد جو ان کے اپنا جو فل کورٹ ہے پورا, وہ جو تقریب ہوتی ہے جہاں پہ تقریر چیف جسٹس صاحب کریں گے, سب اس کے بعد جی اس کے بعد ہوگا. تو یہ اس صورتحال میں جو ہے وہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور چیف جسٹس آف پاکستان جائیہ فریدی صاحب نے جو ہمیں جو ساری چیزیں بریف کی, انہوں نے اس میں اس بات کو انہوں نے بتایا کہ ہم نے کسی پہ پابندی نہیں لگائی, لیکن ایک چیزوں کو اسٹریم لائن کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی وکیل کو یہ چاہیے کہ جی ہمیں کوئی فلاں کیس کا ریکارڈ دیکھنا ہے, ریپیٹ کریں آپ, وہ اس میں اس کو چھوڑ دیں, وہ ہو گیا, وہ آپ نے شروع میں پہلے بہت تفصیل سے اس کو بتا دیا. تو اپنا ترمین اللہ صاحب کی تقریر کی ایک خبر چل رہی ہے یار. اچھا, ہاں, وہ کیا؟ وہ کہ کراچی بار میں جہاں یہ تقریر کر رہے تھے طیب صاحب, وہاں پہ سنا کسی وکیل نے آواز لگائی جب یہ بہت تو انہوں نے کہا کہ جی آپ خود بھی تو جنرل مشرف کے وزیر رہے ہیں. اچھا, کچھ اس طرح کی بات سننے میں آئی ہے. کراچی میں کسی وکیل نے جو ہے وہ ہوتا ہے حق گو جو سچ بتا دیتا ہے, وہاں پہ یہ جو ہے نا بات ہوئی ہے. کوئی ہوگا وکیل جس نے تو آج کل بڑی ایک بحث چھڑی ہوئی ہے یہ جوڈیشل کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے, ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ, کہ اس میں ایک بات تو ہے, وہ جو جب قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے میں وہ تھے چیف جسٹس, تو اس وقت امینڈ ہوا تھا آرٹیکل 5 جی, کہ اگر کسی جج کے اوپر کوئی الزام لگے تو وہ اپنی کلیریفیکیشن جو ہے وہ دے سکتا ہے اس میں, اس حد تک یہ تو تھا. تو ابھی تو وہ جوڈیشل کمیشن کے وہ ججز کوڈ آف کنڈکٹ منیب صاحب کو ذمہ داری دی تھی, وہ بھی نہیں آئے. کچھ یہ اس حوالے سے چیف جسٹس نے بات کی نہیں کیا ہے, نہیں آئیں گے. تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ترمین اللہ صاحب پہلے آمنہ مسعود جنجوا وہاں پہ جا کے ان کی تقریر, پھر اس کے بعد کراچی بار کے اندر یہ والی تقریر اور یہ ساری باتیں, تو اس پہ ججز کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں. کچھ ادھر ادھر سے اور بھی باتیں سننے کو مل رہی ہیں, کیا مل رہی ہیں تو یہ اس بارے میں؟ سر بات یہ ہے کہ جسٹس ترمین اللہ کو ایک تو اپنی مرضی کا سچ بہت زور شدت سے ہے, کسی ٹائم بھی ان کو موقع ملے اور وہ پھر سچ کے ہی آڑ کے اندر بڑی چیزیں کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب سوری ٹو سے مجھے ایک بات کرنے دے. اب ہیبرڈ نظام کا انتہائی قیمتی پرزہ جو انسٹال کیا گیا تھا, جس نے ہیبرڈ نظام کو تقویت دی, وہ کراچی بار میں جا کے یہ بیچارے نوجوان وکلا کو سمجھائے کہ ہیبرڈ نظام آمریت ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی, تحریک انصاف ہیبرڈ نظام کا پاکستان میں وجود کب آیا؟ 2018 میں. تحریک انصاف کے نظام کو ہیبرڈ نظام کہا گیا بیسیکلی, پی ٹی آئی رجیم کو. بہت پیچھے سے آپ بینظیر بھٹو جب دیکھیں تھی تو اس وقت بھی جو ہے وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ سر اس دیکھیں کے اوپر بھی کمپرومائز ہوا تھا. نہیں, یہ ہیبرڈ ٹرم ہی آج کی ہے نا, ہیبرڈ وار فیئر, یہ ففتھ وار, یہ ٹرم آج کی ہے. آصف نے کہا نا, ہاں نا, کیا ہیبرڈ سسٹم ہے نہیں, لیکن پی ٹی آئی دور میں باقاعدہ یہ تھا کہ یہ ہیبرڈ نظام حکومت ہے. پی ٹی آئی خود مانتی تھی, آپ کے سامنے یہ آن دی ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے. اسی وجہ سے ہمارے کہتے تھے جنرل باجوہ ہماری کتنی مدد کرتے ہیں, ٹھیک ہے, باجوہ ادھر جا رہے ہیں, تو ماضی میں ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اور آپ کو یاد ہے جب عدم اعتماد کی تحریک تھی اور یہ تھا کہ جنرل باجوہ کو ہٹا دیا جائے گا, تو ایک درخواست کا انتظار کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی تھی رات کو, مڈ نائٹ کورٹ,
मिड नाइट को खुली भी थी। और इसके साथ साथ देखिए मैं माजी में अब नहीं जा रहा, बहुत हो गया कि जी एक आइन शिकन के ये जो है एडवाइज़र भी रहे, एक आइन शिकन के जो हैं वो उसके वो जो रेफरेंडम था उसके प्रोपराइटर भी अतर मिनल्ला साहब थे, और उसको जो है वो जस्टिफाई भी कर रहे थे कि इंतहाई प्योर और शफाफ रेफरेंडम हुआ। अच्छा, उसकी ठीक है, उसकी ना मैंने फिर मज़ीद उसके बारे में मालूमात हासिल की ना, वो ये रेफरेंडम के हवाले से। तो मुश्ताक यूसुफ जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो अब पेशावर में, उन्होंने भी दावत दी है। उन्होंने कहा आप आएँ हमारे पास, तो हमने कहा हम आएंगे, आपके पास बहुत सारी बातें हैं बड़ी। वो ये जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया के अंदर रिपोर्टिंग में वो काफ़ी उनका काम है। तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये एग्जैक्ट वाक़या क्या होता है। वो उन्होंने बताया कि रात जब ये मुशर्रफ का रेफरेंडम हुआ है जिसमें इसने अपने आप को सदर बनाया था, तो ये सूबाई वज़ीर थे उनके, तो ये आए और उन्होंने कहा कि बहुत शफाफ जो है वो हुआ है। तो उस पर जो सहाफ़ी जो थे शमीम खान, नहीं हमने गलत नाम लिया, उनका नाम है शमीम शाहिद, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है वो। उन्होंने फिर कहा था कि जनाब मेरे ड्राइवर ने भी 10 वोट डाले हैं, तो बहुत शफाफ था। और तो मैंने कहा कि इसकी कहीं वीडियो वगैरह मौजूद है, कोई वीडियो वगैरह मौजूद है, तो उन्होंने कहा नहीं वो एक छोटी सी जगह थी, तो वहाँ पे सिर्फ जो है ना मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोगों को बुलाया। उस टाइम तो टाइम भी बहुत पुराना था, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी की उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि हम छोड़ देते हैं लाइब्रेरी में अगर कहीं जाएं अगर उस डेट के साथ, तो मेरे ख्याल में अखबार तो मिल सकते हैं हमें। नहीं, अखबार क्या मिल सकते हैं, सबको पता है यार, नित्य पे उसने सहूलतकारी करते रहे हैं। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खसूसी अदालत कायम हुआ तो उसको स्टे कर दिया कि ये मेरे मोहसिन के खिलाफ कैसे आप गद्दारी का आर्टिकल। इनकी वालदा रुकन असेंबली भी रही हैं ज़ावला की मत से शुरू में, ठीक है। तो वो लेकिन अब एक कुछ और चीज़ें भी समझ में आ रही कि वो पता नहीं एक सहाफ़ी बता रहे थे कि उमर अयूब बड़े ख़िलाफ़ हुए हैं क्योंकि शायद मुस्तकबिल के अंदर उसी हल्के से कोई इलेक्शन लड़ने का बिल्कुल जो है वो ये वहाँ पे सियासत की मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं। यही तैयब बलोच का कल भी आप पूछ रहे थे अतर मिनल्ला से आपको इतराज़ क्या है। मेरा इतराज़ यही है कि सर आपने सियासत करनी है, ये जजी का चौका उतारें, वेलकम करते हैं, पहला विलाग हम आपके साथ करेंगे, हम आपको सियासत करते हैं। सियासत में ये खुदा कसम अतर मिनल्ला जैसा सियासतदान या तो खान है या अतर मिनल्ला है, ये दो सियासतदान है। तो आप सियासत करेंगे, अब जजी वाला देखिए सियासत तो कर रहे हैं यार। सर मैं आपको बताऊं, देखिए अच्छा चलें छोड़ें ना, क्या बताएं, पूरी फैक्ट शीट है सर। जब भी पाकिस्तान के ऊपर सफारती सतह पे पाकिस्तान उभरना शुरू हो जाता है, कामयाबियां देखें। आज चाइना के अंदर शंघाई ताउन तंजीम में पूरी दुनिया को चीन का प्रेसिडेंट जो है वो एक मैसेज दे रहा है कि वी आर अनस्टॉपेबल। एक साइड पे शहबाज शरीफ को खड़ा करता है, एक साइड पे जो है वो किम खड़ा होता है नॉर्थ कोरिया वाला, एक साइड पे प्रेसिडेंट पुतिन खड़े हुए हैं, दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं। और उसी असना के अंदर जो है वो अतर मिनल्ला साहब को सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो है पाकिस्तान के ऊपर, रियासत के ऊपर, अच्छा कहते हैं जी आईनी हुकूमत। अगर आईनी हुकूमत में बात करें यार, अब आइन जो है वो अतर मिनल्ला साहब हमें बताएंगे आइन क्या है। सॉरी टू से आइन कि अगर शिकनी की बात करें, इनकी तहफ़्फ़ुज़ करते रहे, इमरान खान का हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत में ये मरात लेते रहे, चीफ जस्टिस बने और बाजवा के ज़रिए चीफ जस्टिस बने, सबको पता है। तो अब ये कहेंगे कि ये जो है वो हाइब्रिड निज़ाम आमरीत है और आइन अगर शिकनी हो रही हो और आइनी हुकूमत ना हो तो जज को जो है इस्तीफ़ा दे दें। सही मोहतरम नहीं है ये आइनी हुकूमत, इस्तीफ़ा दें, घर जाएं, आइन देखेंगे, हम देखेंगे, पार्लिमान मौजूद है वो देख लेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं ना, तो वो उधर बैठे हैं, इधर कैमरा इधर है, सॉरी बंदा क्या करे। तो बात तो ये है, देखें बस एक छोटा सा सदीकी साहब आप मुझे एक राय दें, एक छोटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राय मुझे तेरी। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स जो कमेटी है उसकी प्रोसीडिंग उठाएं, ठीक है। उसमें पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया के किसी मुल्क ने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कभी केस रजिस्टर नहीं कराया। हाँ, इंडिया और इसराइल को, ठीक है। और उसका माउथ पीस यहाँ अतर मिनल्ला बन के बैठ जाता है। नहीं ऐसे नहीं कहते। नहीं मैं क्या कहूँ, देखिए राय है ना, छोड़ देना अब इस बात को, अब उनकी राय है, उनकी राय है। मैं आपको आपका जो ये पॉइंट था ना कि जब भी इंटरनेशनल सतह पे कुछ होता है तो ये हो रहा होता है। और आप इस बारे में भी ये आप देखिए कि आपको याद है जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उन्होंने भी कहा था कि मुल्क कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ बिल्कुल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद। तो उस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने लिखा था उनको ख़त, अब याद है उसके ऊपर जो बड़े बहुत सारे थे जिसमें बहुत सारे सवालात इन्होंने किए थे, तो काजी फ़ाइज़ ने जवाबी ख़त लिखा था।
اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر ہیں اور کیسے کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے جبکہ ملک کے اندر پارلیمنٹ ہے, نظام چل رہا ہے, تو یہ کیا ہے جبکہ ایسی وقت جب کہ معیشت آپ کی اس کو ضرورت ہے. تو اس طرح کے بیانات, تو میں آپ کی بات یہ دیکھ رہا ہوں کہ عین اس وقت یہ جو اس طرح کے بیانات آتے ہیں اس کا ایک انٹرنیشنل امپیکٹ تو آتا سر ہے. علی امین گنڈا پور کے بیان کو اگر انڈیا فاٹف میں لے کے جا سکتا ہے, سوری علی امین گنڈا پور کے بیان کو اگر انڈیا فاٹف میں لے کے جا سکتا ہے, تو کیا بعید اختر من اللہ کے بیان کو اسرائیل اور بھارت ہیومن رائٹس کمیٹی میں اقوام متحدہ میں نہیں لے جائیں گے؟ یار وہ ان کے کانشیس کی آواز ہے, وہ جو سمجھتے ہیں شاید غلط سمجھتے ہیں نا, یہی تو ہمارا مطلب ہے نا. اب ایک آنکھ سے دیکھنے کا مطلب تو نہیں ہوتا نا کہ بھئی پورا سچ بیان کرو تو پورا بیان کرو, اپنی مرضی کا سچ تو نہیں ہوتا, ادھورا سچ تو نہیں ہوتا. قوم کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی تو نہ کریں. پھر بولے سچ کہ میں مشرف کا ایڈوائزر تھا, پھر بولے سچ کہ میں ہائبرڈ نظام کا ایک مین پرزا تھا, جو میں نے ہائبرڈ نظام کے اندر جو عمران دار ججز میں نے کس طریقے سے انسٹال کیے. بولے نا, کیوں نہیں بولتے؟ یار وہ ماضی کی غلطی ہو گئی. ماضی کی غلطیاں بھئی ماضی کی غلطی کی سزا ہوتی ہے, غلطی کی سزا ہوتی ہے. چلیں جناب, جسٹس اطہر من اللہ کی جو تقریر ہے وہ ظاہر ہے ایک بار سے تقریر ہے اور اس نظام کے اوپر وہ جو خود ان کی ذاتی رائے میں ہے, اور اگر ان کی یہ ذاتی رائے ان کے ججز کے ضابطہ اخلاق سے متصادم ہے یا اس میں نہیں آتی ہے, تو یہ کام سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے. ہم تو صرف اپنی رائے دے سکتے ہیں. شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے. لانے کے بعد